کہانی کے پچھلے حصوں میں ہم نے دیکھا کہ کیسے راجر ایکرائڈ کے قتل نے پورے گاؤں کی خاموشی توڑ دی۔ ہرکیول پائرٹ نے کیس کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی۔ انسپیکٹر ریگلین اپنی سمپل تھیوریز پر اٹکا رہا اور رالف پیٹن پر سب کا شک بڑھتا گیا کیونکہ موقع واقعہ سے واحد یہ شخص تھا جو غائب تھا۔ لیکن پائرٹ کے نزدیک اصل راز ابھی بھی دور ہے۔ اب چلتے ہیں اگلے چیپٹرز کی طرف۔ پائرٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ فینلی پارک دوبارہ وزٹ کرے تاکہ اسٹڈی روم جا کر اور قتل کے ماحول کو اپنی آنکھوں سے ایک دفعہ پھر سے دیکھے۔ اس کا کہنا ہے کہ مرڈر کے سین کو بار بار دیکھنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ پہلی نظر میں اکثر چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوٹ جاتی ہیں۔ اسٹڈی روم میں جا کر وہ ہر کونا دیکھ کر آبزرو کرتا ہے، کرسی کی پوزیشن، کارپٹ پہ کوئی نشان، ٹیبل پر پیپرز کی حالت، کھڑکی کے لاکس اور ڈیگر کی اصلی جگہ۔ پائرٹ سرونٹ سے بھی ایک ایک کر کے بات کرتا ہے۔ پارکر بٹلر سے سوال ہوتا ہے کہ اس نے مسٹر ایکرائڈ کو آخری دفعہ کب دیکھا۔ پارکر تھوڑا گھبرا کر جواب دیتا ہے کہ وہ تو صرف آرڈرز لے رہا تھا اور اس نے کسی اور کو اسٹڈی روم میں جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پائرٹ کام ٹون میں کہتا ہے، ہر انسان جو یہاں رہتا ہے اس نے کچھ دیکھا یا سنا ضرور ہے، لیکن وہ سب کچھ سچ کہنے سے گھبرا رہا ہے اور میں ان رازوں کو ایک ایک کر کے سامنے لاؤں گا۔ اگلے چیپٹر میں ایک امپورٹنٹ اور حیرت انگیز راز سامنے آتا ہے۔ پائرٹ کو معلوم ہوتا ہے کہ اسٹڈی روم سے ایک خط مسنگ ہے۔ یہ وہی لیٹر ہے جو مسٹر ایکرائڈ کو مسز فیرش کی طرف سے ملا تھا، جس میں اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا کنفیشن لکھا تھا۔ کیرولین، ڈاکٹر شیفرڈ کی بہن، اپنی گوسپ کے سٹائل میں ڈاکٹر شیفرڈ کو بتاتی ہے کہ سرونٹس کہہ رہے ہیں ایک پارلر میڈ اورسلا کچھ چھپا رہی ہے۔ کیرولین کہتی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ اس کے چہرے پر ہمیشہ فکر ہوتی ہے، ضرور کوئی بات ہے جو وہ سب سے چھپاتی ہے۔ پائرٹ اورسلا سے سوال کرتا ہے۔ پہلے وہ اسٹرانگ ڈینائل کرتی ہے، لیکن پائرٹ کی آنکھوں اور اس کے کام لیکن شارپ سوالوں کے سامنے زیادہ دیر تک جھوٹ نہیں چلتا۔ اورسلا فائنلی ایڈمٹ کرتی ہے کہ اس کا ایک بڑا سیکرٹ ہے۔ اس کی شادی رالف پیٹن سے ہوئی ہے، لیکن یہ بات کسی کو نہیں پتا تھی۔ یہ بات سن کر سب شاکڈ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ رالف پیٹن کے موٹیوز اور بھی اسٹرانگ ہو گئے تھے، لیکن پائرٹ کاملی کہتا ہے، یہ صرف ایک ٹکڑا ہے پزل کا، اصل راز ابھی بھی بہت دور ہے۔ اب چلتے ہیں اگلے چیپٹر کی طرف۔ اس وقت سب کو لگتا ہے کہ رالف پیٹن ہی مرڈرر ہے۔ انسپیکٹر ریگلین بھی اسی تھیوری پر اٹکا رہتا ہے، لیکن پائرٹ کو ڈاؤٹ ہے۔ اس کے نزدیک بات اتنی سمپل نہیں ہو سکتی۔ پائرٹ کہتا ہے، رالف بھاگ گیا، لیکن اس نے بھاگنا کیوں چوز کیا؟ اگر وہ اصل قاتل ہے تو اپنے آپ کو ایکسپوز کیوں کرے گا اور اپنے پیچھے اتنے سارے سوال کیوں چھوڑ دے گا؟ پائرٹ رالف کے ٹریس میں نکلتا ہے، اسے کلوز ملتے ہیں۔ ایک ہوٹل کے ریکارڈز میں رالف کا نام رجسٹر ہوا تھا اور سٹاف کنفرم کرتا ہے کہ وہ کچھ وقت وہاں رہا تھا، لیکن اب رالف وہاں سے بھی غائب ہے۔ پائرٹ سافٹلی کہتا ہے، رالف از ناٹ فار، میں اسے ضرور ڈھونڈ نکالوں گا، لیکن اس وقت میں سب لوگوں کے چہروں پر لکھے راز کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر شیفرڈ، جو اس کہانی کا نریٹر بھی ہے، ہر جگہ پائرٹ کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے دل میں کنفیوز رہتا ہے۔ اسے لگتا ہے پائرٹ کبھی ایک کلو پر فوکس کرتا ہے اور کبھی دوسری طرف نکل جاتا ہے۔ چیپٹر 12 میں پائرٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے سب کو ایک ہی جگہ اکٹھا کرنے کا۔ ڈرائنگ روم میں سب فیملی ممبرز اور سرونٹس کو بلایا جاتا ہے۔ پائرٹ اپنی فیمس راؤنڈ ٹیبل ڈسکشن شروع کرتا ہے، جس میں ہر شخص کو خود بولنا پڑتا ہے۔ ہر شخص سے ایک سوال ہوتا ہے، ہر کوئی تھوڑا تھوڑا سچ بتاتا ہے، لیکن ہر ایک کے پاس ایک نہ ایک سیکرٹ بھی ضرور ہوتا ہے جو وہ پہلے چھپانا چاہتا ہے۔ فلورا ایڈمٹ کرتی ہے کہ اس نے اسٹڈی روم میں جا کر سیف کھولا تھا، لیکن پیسے اس نے اپنے لیے نہیں لیے بلکہ کسی اور ضرورت کے لیے چھپائے۔ اورسلا اپنی شادی کا راز مان لیتی ہے۔ سرونٹس اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں کنفیس کرتے ہیں، جیسے چوری چھپ کے چھوٹی چیزیں لینا یا اپنی جگہ چھپانا۔
انسپیکٹر ریگلن اریٹیٹ ہوتا ہے. اسے لگتا ہے کہ یہ سب ٹائم ویسٹ ہے اور صرف ڈرامہ ہو رہا ہے. لیکن پائرٹ کاملی کہتا ہے نو انسپیکٹر، یہ سب ضروری ہے. مرڈر کے پیچھے صرف ایک سچ ہے اور وہ سچ میں دیکھ رہا ہوں، بس ثبوت جوڑنے کی دیر ہے. چیپٹر کے اینڈ پر پائرٹ کوائٹلی اناؤنس کرتا ہے اب میں مرڈر کے قریب ہوں، بہت قریب. تو دوستوں، ان 4 چیپٹرز میں پائرٹ نے فرینڈلی پارک کا دوبارہ دورہ کیا، ایک مسنگ لیٹر کا راز کھلا، ارسلا کی شادی سامنے آئی اور ایک راؤنڈ ٹیبل ڈسکشن میں ہر انسان اپنا سچ کہنے پر مجبور ہوا. اب ہر شخص ایک سسپیکٹ ہے اور پائرٹ کی نظر ان سب پر برابر ہے. لیکن اصل قاتل کون ہے؟ اس کا جواب اگلے چیپٹرز میں دھیرے دھیرے کھلے گا.